بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کچھ لوگ وظائف کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ مخصوص تعداد میں وظیفے کو پڑھنے کی کیا حکمت ہے اور مخصوص تعداد کے اندر وظیفہ پڑھنے کو کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر جتنا زیادہ کیا جائے، جتنی انسان میں طاقت ہے وہ زیادہ کرے گا، اتنے فضائل و برکات اس کو ملیں گے۔ تو تعداد مخصوص کر دینے کی کیا حکمت ہے؟ اور بعض دفعہ تو لوگ اس کو بدعت بھی کہہ دیتے ہیں، جو دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ وظائف جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ وظائف تو وہ ہیں جو احادیث کے اندر موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی ہے، اور ان احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص تعداد کے اندر بعض وظائف ذکر فرمائے ہیں۔ چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ مشکات کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دن میں 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 100 گناہ معاف ہوں گے، اور وہ اس دن شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور کسی کا عمل اس سے افضل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ عمل خیر کرے۔ یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے اس مخصوص ورد کو پڑھنے کی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھا، اور یہ تسبیح 99 مکمل ہونے کے بعد ایک مرتبہ اس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ان کلمات کو پڑھا تو اس کی برکات کیا ہیں؟ فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح مشکات میں سنن ترمذی کے حوالے سے یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابان بن عثمان سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر روز صبح کے وقت اور ہر رات شام کو 3 بار یہ دعا پڑھے گا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اور وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اب اس دعا کو بھی مخصوص تعداد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ تو حدیث کے اندر بھی اس طرح کی کلمات موجود ہیں، مخصوص تعداد میں پڑھنے کا ذکر موجود ہے۔ آپ دیکھیں حدیث کی جو تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً وہ عطا فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تعلیم فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو گویا یہ تعداد بھی توقیفی ہے، جس طرح ظہر کی 4 رکعت ہیں، فجر کی 2 رکعت ہیں، مغرب کی 3 رکعت ہیں، یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک تعداد ہے، تو یہ توقیفی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر کوئی اس پہ اعتراض کرے گا تو پھر وہ اپنی ایمان کی خیر منائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ جب اللہ رسول کسی معاملے میں بیان فرما دے کسی چیز کو تو مسلمان کا کام اس کو تسلیم کرنا ہے، اس پر کیل و کال کر کے اس کو مشکوک بنانا، معاذ اللہ لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالنا نہیں ہے۔ تو یہ تو تھا حدیث کے معاملے میں کہ اس پہ تو سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ اللہ رسول نے بیان فرما دیا، علماء نے اس کی حکمتیں بھی لکھی، لیکن اگر حکمتیں نہ بھی ہمارے علم میں ہوں، اللہ رسول جانتے ہیں، اللہ رسول نے جو بیان فرما دیا مسلمان کا کام اس کو مان لینا ہے۔ جہاں تک رہا وہ وظائف جن کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، بعض سلف سے یا بعض اہل علم نے ان کو تجربات کی روشنی میں بیان کیا، اور وہ کلمات خیر ہیں، قرآنی کلمات ہیں یا اللہ پاک کے اسماء ہیں، اگر ان کو بھی کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے بارے میں تو خود قرآن نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ پاک نے فرمایا اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے رحمت بھی ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے شفا بھی ہے۔ اگر قرآنی کلمات کو کوئی بطور شفا پڑھتا ہے اور بعض سلف کے تجربات سے اگر مخصوص تعداد میں پڑھنے سے کسی کو شفا ملی ہے اور وہ ان کو پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کوئی اس کو واجب نہیں سمجھ رہا، فرض نہیں سمجھ رہا،
سنت نہیں سمجھ رہا، ضروری نہیں سمجھ رہا، ایک مباح درجے میں رکھ رہا ہے، تو مباح امور سے، مباح کاموں سے کوئی علاج کرتا ہے، اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ دین کے معاملے میں بہت سختی سے کام لیتے ہیں اور بہت تحکم سے کام لیتے ہیں، بلا وجہ چیزوں کو ناجائز کہہ دینا یا اس کو گمراہی کہہ دینا یا اپنی سخت رائے کی وجہ سے سب پر وہ رائے تھوپنا، یہ بہت غلط روش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکل نہ بناؤ، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ تو یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اگر کوئی چیز اس کی رخصت کی صورت بنتی ہے تو بلا وجہ شدت پسندی اختیار نہیں کرنی چاہیے اور بلا وجہ کسی چیز کو بدعت نہیں کہنا چاہیے۔ وظائف کے حوالے سے ایک بات یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گٹھلیوں کے اوپر یا کنکر کے اوپر بھی بعض دفعہ وظائف پڑھے جاتے ہیں، درود پڑھا جاتا ہے، تو اس کو بھی بعض دفعہ لوگ بدعت کہہ دیتے ہیں، یہ بھی بہت زیادتی ہے۔ سنن ترمذی کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کے گھر میں گیا تو وہاں ایک خاتون تھی جو کنکر پر یا گٹھلیوں پر تسبیح پڑھ رہی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس سے آسان یا فرمایا اس سے افضل ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے ان کو کچھ کلمات تعلیم فرمائے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کنکر یا ان گٹھلیوں پر تسبیحات پڑھتے دیکھ کر بھی نبی علیہ السلام نے اس کو خاتون کو منع نہیں فرمایا۔ دیکھیں، دین کا کوئی امر ثابت ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا تو فرمان سے ثابت ہوتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہوتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے ثابت ہوتا ہے۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے کو ملاحظہ فرمایا، اس کو منع نہیں فرمایا، ویسے ہی برقرار رکھا، تو وہ بھی دین کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس سے سنت بھی ثابت ہوتی ہے، مستحب امر بھی ثابت ہوتا ہے، اور کم سے کم اس کا مباح ہونا ضرور ثابت ہوتا ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ناجائز امر کو دیکھتے تو آپ ضرور منع فرماتے، اور اگر آپ نے کسی بات کو منع نہیں فرمایا تو وہ مباح اور جائز قرار پاتا ہے۔ تو بلا وجہ کسی چیز کو بدعت کہنے سے ہمیں بچنا چاہیے کہ لوگوں کے اندر پھر ایک غلط چیز پھیل جاتی ہے اور پھر وہ مسلمانوں پر تہمت کا معاملہ اور بلا وجہ تفرقہ پھیلتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وظیفے کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی بہت پوچھا جاتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں اجازت کسی سے لینا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو میں ایک بات یہ ضرور عرض کروں گا کہ کوئی بھی آپ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں کسی معاملے کے حوالے سے، تو اگر احادیث میں اس وظیفے کا ذکر موجود ہے، احادیث میں اس معاملے کا کوئی وظیفہ موجود ہے، تو سب سے پہلے حدیث کے اس وظیفے کو ترجیح دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کو پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی تعلیم فرمائی وہی سب سے زیادہ برکت والی چیز ہے، وہی سب سے افضل ہے اور وہی سب سے زیادہ خیر والی چیز ہے۔ اس کو پڑھیں گے تو یقیناً اس میں رحمتوں کا نزول ہوگا اور بہت جلدی برکات اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اور جو رسول اللہ نے حدیث میں وظیفہ بیان کر دیا ہے اس میں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امت کو گویا کہ اجازت خود دے دی وہ حدیث بیان کر کے، تو اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور تمام مصائب و آلام سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے اور تمام تر تکالیف سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔